بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ لا الہ الا اللہ ولا نعبد الا ایاہ مخلصین لہ الدین ولو کرہ الکافرون۔ جو شخص شعبان المعظم میں مدرجہ بالا دعا پڑھتا ہے، اللہ عز و جل اس کے لیے 1000 سال کی عبادت کا ثواب لکھتا ہے اور اس کے 1000 سال کے گناہ مٹا دیتا ہے، اور وہ اپنی قبر سے اس حال میں اٹھے گا کہ اس کا چہرہ 14ویں کے چاند کی طرح چمکدار ہوگا اور اللہ عز و جل کے نزدیک وہ صدیق لکھا جائے گا۔ پیارے دوستو، عبادت ایمان کا مغز ہے اور دعا عبادت کا۔ بلا شبہ عبادت ہی وہ سیڑھی ہے جس کے ذریعے ہم اللہ تعالیٰ تک رسائی حاصل کر سکتے ہیں۔ اسلامی سال میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ ایسے متبرک مہینے اور راتیں طے کر رکھی ہیں جن میں کی جانے والی عبادت و قیام، رکوع و سجود کو دیگر قیام سے زیادہ فضیلت حاصل ہے۔ ماہ شعبان کی 15ویں شب کو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی سال بھر کی معاملہ فہمی کرتے ہیں اور فرشتوں کو اپنے اس امر سے آگاہ فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے مانگنے سے قبل بہتر ہے کہ اس کی حمد و ثنا کی جائے اور پھر اللہ کے حضور اپنے گناہوں کی بخشش اور عافیت کی دعا کی جائے۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس رات اس قدر طویل سجود کے ساتھ نماز ادا کیا کرتے کہ آپ کے مبارک پیروں میں سوجن ہو جایا کرتی۔ اس سے ثابت ہے کہ اس رات کو عبادت میں گزارنا افضل ہے، اور چونکہ اس رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنت البقیع میں تشریف لے کر گئے تھے، لہٰذا اس نسبت سے اس عمل کو بھی دہرانا افضل سمجھا جاتا ہے، اور سنت نبی کے عین مطابق آدھی رات کے قریب مساجد سے حضرات صلاۃ التسبیح کی نماز کی ادائیگی کے بعد اپنے قریبی قبرستانوں میں جاتے ہیں اور اہل قبور کے لیے دعائے مغفرت کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ 15 شعبان کا روزہ رکھنا بہت افضل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جو کوئی مسلمان ماہ شعبان میں 3 روزے رکھے گا اور افطار کے وقت مجھ پر 3 بار درود پاک پڑھے گا، اس کے گناہ بخش دیے جائیں گے اور اس کی روزی میں برکت کی جائے گی، اور قیامت کے روز اللہ عز و جل اسے جنتی اونٹنی پر سوار کرے گا تو اسی پر سوار ہو کر جنت میں داخل ہوگا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ جو شعبان میں 1 روزہ رکھتا ہے، اللہ عز و جل اس کے جسم کو جہنم پر حرام کر دیتا ہے۔ جو شخص 14ویں شب کو غروب آفتاب کے وقت لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم 40 بار اور درود پاک 100 بار پڑھے گا، اللہ عز و جل اس کے 40 سال کے گناہ بخش دے گا اور اس کی خدمت کے لیے 40 جنتی حوریں مقرر فرمائے گا۔ شب برات کی رات میں عبادت کی بہت بڑی فضیلت ہے۔ اس رات میں کی جانے والی نفلی عبادات کی ایک مختصر سی تفصیل آپ سب کو بیان کر دیتے ہیں۔ نمبر 1، 14 رکعت نماز 2 نفل کی نیت سے پڑھیں۔ ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد سورۃ کافرون 1 بار، سورۃ اخلاص 1 بار، سورۃ فلق 1 بار اور سورۃ ناس 1 بار پڑھیں۔ ہر 2 رکعت مکمل کرنے کے بعد 1 بار آیت الکرسی اور 1 بار سورۃ توبہ کی یہ آیت پڑھیں۔ انشاءاللہ عز و جل دنیاوی اور دینی مقاصد کے لیے یہ نماز بہت افضل ہے۔ مزید اس شب میں قرآن مجید، درود شریف اور صلاۃ التسبیح کی نماز ادا کرنا مستحب ہے۔ نمبر 2، ماہ شعبان کی 15ویں شب 8 رکعت نماز 2 نفل کی نیت سے پڑھیں۔ ہر رکعت میں سورۃ الفاتحہ کے بعد سورۃ القدر 1 بار اور سورۃ اخلاص 25 مرتبہ پڑھیں۔ انشاءاللہ عز و جل یہ گناہوں کی مغفرت کے لیے ایک بہترین نماز ہے۔ نمبر 3، معمولات اولیاء کرام رحمۃ اللہ علیہ سے ہے کہ مغرب کے فرض و سنت وغیرہ کے بعد 6 رکعت نفل 2 رکعت کر کے ادا کیے جائیں۔ پہلی 2 رکعت نماز نفل دراز عمر بالخیر ہونے کی نیت سے پڑھیں، اگلی 2 رکعت نماز بلائیں دور ہونے کی نیت سے، اور آخری 2 رکعت مخلوق کا محتاج نہ ہونے کی نیت سے پڑھیں، اور ہر 2 رکعت کے بعد 21 بار سورۃ اخلاص یا 1 بار سورہ یاسین شریف پڑھیں، بلکہ ہو سکے تو دونوں ہی پڑھ لیں کہ رات کے شروع ہوتے ہی ثواب کا انبار لگ جائے۔ جب نوافل اور بعد کی تلاوتیں مکمل ہو جائیں تو پھر دعا سے قبل 1 بار دعائے نصف شعبان پڑھ لیں۔ اس دعا کو انٹرنیٹ سے بھی حاصل کیا جا سکتا ہے۔ اور پھر 15 شعبان کا روزہ رکھیں۔ اس دن روزہ رکھنا افضل عبادات میں سے ہے۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں،
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان کے بعد سب سے زیادہ روزے شعبان المبارک کے مہینے میں رکھتے تھے، اس لیے جتنا ممکن ہو شب برات کو عبادت میں گزارنے کی کوشش کریں اور دن کو روزہ رکھیں۔ انیس الواعظین میں ہے کہ جو کوئی 15ویں شعبان کو روزہ رکھے اس کو دوزخ کی آگ نہیں چھوئے گی۔ ہر مومن مسلمان کو چاہیے کہ اس ماہ میں غافل نہ رہے بلکہ رمضان کے استقبال کی تیاری کرے، گزشتہ گناہوں کی توبہ کر کے پاک ہو جائے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے اور درود و سلام کی برکت کے ساتھ ماہ شعبان میں دعا کرے، کیونکہ یہ رسول اللہ کا مہینہ ہے۔ اللہ عز و جل اپنے پیارے حبیب کے صدقے میں تمام مسلمانوں کو خلوص کے ساتھ نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔